السلام علیکم جی، میں اس وقت پہنچا ہوا ہوں جے ڈی سی کے اندر، جہاں پہ ظفر عباس صاحب جو ہے ہزاروں لوگوں کو سحری کرواتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں سحری بھی آ چکی ہے۔ ہم ظفر عباس سے بھی بات کرتے ہیں چل کے، ان سے بھی انٹرویو لیتے ہیں چل کے، کہ جو لوگوں کے معاملات ہیں، جو لوگوں کی اس وقت سوشل میڈیا پہ ہر کوئی ایک ہی بات کر رہا ہے کہ جو ہے شتر مرغ کیوں کھلا رہے ہیں۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اس کا مطلب ہے کہ اے میرے اللہ، میرے پچھلے گناہوں کو بخش دے۔ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، دل سے مانگیے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو، خطاؤں کو ضرور معاف فرمائے گا انشاءاللہ۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اے میرے اللہ، میرے پچھلے گناہوں کو بخش دے، میری کوتاہیوں سے درگزر فرما، میرے تمام مقاصد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل کامیابیاں نصیب فرما، اے بے حساب کرم کرنے والے۔ تو آپ کے سامنے یہ تینوں اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں گے قصیدہ بردہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولایا صلی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سلیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے رب کریم کا۔ کائنات جس نے تخلیق کی ہے اس کی شان کیا بیان کیے جائے کہ وہ ہر ہمیں اس سے رحم و کرم مانگتے رہنا چاہیے۔ اچھا سلیم، آپ اپنا اتنا قیمتی وقت نکال کے آئے ہیں یہاں پر، جیسا کہ آپ کی شوٹ وغیرہ بھی چل رہی ہوں گی، کیا آپ کا کنٹریبیوشن ہے، کیا آپ کا مقصد ہے؟ بعض اصل مقصد یہ کہ ظفر عباس کو خراج محبت پیش کرنے کے لیے آنا تھا، کیونکہ ہلال امتیاز آج ملا ہے انہیں، اور اس حوالے سے مبارکباد بھی دینی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے جو جناب سوشل ورک کر رہے ہیں، کیونکہ مخالفین سوشل میڈیا کے اس دور میں صرف اپنا چینل چلانے کے لیے اتنی بدخوئیاں کرتے ہیں، اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں، اس طرح کے مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کو نہیں پتہ کہ ان کی اپنی مرغے کے چکر میں دوسرے کا ہاتھی ذبح ہو رہا ہے۔ تو یہ تاثر بھی، اس کی بھی مذمت کرنے آیا تھا ہمیں، اور ایک یکجہتی کا اظہار کرنے، کیونکہ میرے شہر میں یہ ایسا کام کر رہا ہے کہ جس کے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کیا کام کیا۔ آئی ٹی کے لیے کیسا کام کر رہا ہے نوجوانوں کے، مجھے لگتا ہے صرف ظفر عباس کی فکر ہے، اور اسی کی دیکھا دیکھی پھر جناب گورنمنٹ اور دوسرے ادارے بھی ہوش میں آئیں۔ تو لیبارٹری ٹیسٹ، میں آج کل تھوڑا سا پچھلے دنوں ٹیسٹ کے مراحل سے گزر رہا تھا، تو مجھے پتہ چلا کتنے اخراجات ہیں۔ تو یہ جناب اتنے بڑے زبردست کام کر رہے ہیں، تو وہ لیبارٹری کا کام ہے، مردہ خانہ ہے، ڈائلسس ہے، تو یہ اتنے بڑے کام کر رہے ہیں، تو اس کے لیے اس کو محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اور اللہ میاں کرے جتنے دشمن بڑھ رہے ہیں اتنے اس کو اعزازات مل رہے ہیں۔
बस एक आखिरी सवाल पूछूंगा छोटा सा कि शतर मुर्ग खाते हैं आप? अभी तक नहीं खाया आज ट्राई करेंगे। शुतुरमुर्ग और बढ़ जाएंगे देख। तो हमारे साथ इस वक्त जो है फरहान चिश्ती साहब खड़े हुए, इनसे बात करते हैं। एमएनए हैं ये हमारे, पहले मैं आपको बता दूं। साथ साथ आज आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर आए सर, क्या मकसद आपका, क्या इसके पीछे वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुशी हुई आज ये देख के कि रमज़ान की रौनकें जेडीसी ने जिस तरह इस चीज़ को प्रमोट किया, और ख़ुशी है कि लोगों को सहरी कराते हैं, अफ्तारी कराते हैं। और आने से पहले मुझे नहीं पता था माशाल्लाह से इतना माशाल्लाह से बरकतों वाली जो ये रातें हैं उनको इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोगों का दिल खुश कर रहे हैं। और इसमें सब मुग़ल हज़ारत को जो है ना हिस्सा डालना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए यहाँ। और ये बरकतों का महीना है और ये बरकत लूट रहे हैं, तो हमें भी, आपको, हम सबको जो है ना इसमें इनका पार्ट होना चाहिए, खिदमत करनी चाहिए। बहुत खुशी हुई माशाल्लाह से। अच्छा सर, साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगा, सोशल मीडिया के ऊपर इस पर नेगेटिव ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, देखिए ये चीज़ें, देखिए जब आप निकलते हैं नेक काम करने, ये अभी से नहीं, ये तो जब तारीख़ दुनिया शुरू हुई थी, जब से पॉजिटिव को नेगेटिव चीज़ें आती हैं, लेकिन पॉजिटिव ही रहता है। ये जीत हमेशा पॉजिटिव की होती है। ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन आपने अपने काम को, अज़म को बरकरार रखना है इंशाल्लाह। ये तो एक सिस्टम, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। ऐसे लोग आएंगे जो ये देख रहे होते हैं कि उनके मफादात पे जो लकीर पड़ेगी तो सीखेंगे। लेकिन आप अपने जेडीसी जो काम कर रही है, अब्बास साहब जो काम कर रहे हैं, वो लगे रहें, अपनी सिमत को देखते रहें। इंशाल्लाह हमेशा कामयाब जो होता है सच होता है। अच्छा सर, मैं आखिरी बात ये पूछना चाहूँगा कि आप शतर मुर्ग खाते हैं? जी, सॉरी, शतर मुर्ग खाते हैं आप? कभी खाया तो नहीं है इंशाल्लाह, कि आज खाऊंगा। चलें, बहुत शुक्रिया सर। कुछ फेमस हो ना हो, शतर मुर्ग वो फेमस हाँ, बिल्कुल भाई। जब इन्होंने इतना और फेमस कर दिया, जिनको नहीं भी पता था उनको भी पता चल गया कि भाई यहाँ शुतुरमुर्ग है। और मैं इसी ख्वाहिश से आया था कि भाई शुतुरमुर्ग खाऊंगा, इसका टेस्ट देखूंगा कैसा है। तो इंशाल्लाह तो बहुत अच्छा हो गया, लोगों ने जो इतना प्रमोट कर दिया शुतुरमुर्ग को, तो बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, आज आप बड़ा कीमती वक्त अपना निकाल कर आई हैं यहाँ पर, क्या मकसद है यहाँ पर आने का? मुझे पहली दफ़ा जो है वो इनवाइट किया गया है जेडीसी के इस सहर और इफ्तार में। सो मुझे भी हमेशा एक इंट्रीग था कि मैं आके देखूं कि क्या होता है यहाँ पे और किस तरीके से होता है, बिकॉज जब हम देखते हैं सोशल मीडिया पे फुटेज पे, जब हम देखते हैं वीडियोस में, तो आपको इतना यकीन नहीं आता है कि ये कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा कुछ कैसे हो सकता है। लेकिन अब जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे जो है ना एक जो माहौल है, इतना पुरसुकून माहौल है यहाँ पे, ये मुझे बड़ा एक हो रहा है कि ये इतना पुरसुकून माहौल कैसे है यहाँ पे। लोग आराम से बैठे हुए हैं, कोई छीना झपटी नहीं है, कोई शोर नहीं कर रहा है, सब आराम से बैठे हुए हैं, वॉलंटियर्स आराम से काम कर रहे हैं। इतनी आराम से काम कैसे हो सकता है, मुझे इसी चीज़ का एक अजीब सा एक मुझे फीलिंग हो रही है कि ये कैसे हो रहा है इतनी आराम सुकून से जो है। एंड ऑफ कोर्स लाइक देयर इज अ विजन बिहाइंड इट। सो वो चीज़ जो है वो मैं खुद देखने आई हूँ और उसको अपने अपने थ्रू जो है वो उसको लोगों तक पहुँचाने आई हूँ, थ्रू माई वीडियोज़ एंड माई सोशल मीडिया। एज एन आर्टिस्ट आपकी बड़ी बिजी रूटीन है, लेकिन आप यहाँ पर आज टाइम निकाल के आई हैं, तो आप यहाँ पर आके कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ये सब कुछ देखने के बाद मुझे मतलब एक दिल भी बहुत भारी हो जाता है इतने लोगों को देखकर कि इतने लोग जो हैं वो ऑफ कोर्स हमें पता है कि यहाँ इतनी गुर्बत है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इतने ओपन माहौल में लोग आके जो है वो इस तरीके से आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। दिल भी अजीब सा भारी सा हो जाता है, दिल दुखता भी है। समझ नहीं आता कि क्या आपकी क्या फीलिंग्स क्या होनी चाहिए। लेकिन इसमें यह है कि मैं जो हूँ वो अभी सिर्फ बेसिकली मुझे एक जो फीलिंग है वो मुझे देखनी थी कि यहाँ पे क्या माहौल होता है और किस तरीके से होता है। और जो ये लोग हैं ये इतना आके आराम से बैठ के यहाँ पे खाना खाते हैं, मतलब कि एक अजीब सी एक कैफियत है, लेकिन अच्छा भी एक फीलिंग हो रही है कि एटलीस्ट दे आर वेल टेकन केयर ऑफ। अच्छा, लास्ट सवाल पूछूंगा, शतरमुर्ग खाती हैं? शतरमुर्ग नहीं, शतरमुर्ग आज तक तो नहीं खाया वैसे। आज ट्राई करेंगे। अच्छा, ये शतरमुर्ग का गोश्त है? हाँ, यहाँ शतरमुर्ग ही खिलाया जा रहा है, काफ़ी फेमस हुआ हुआ है सोशल मीडिया।
اچھا یہ مجھے نہیں پتا تھا. شتر مکھ تو ہمیں پہلے نہیں پتا تھا، اتنا فیمس سوشل میڈیا پہ ہوا. ہاں لیکن یہ تو خیر مجھے لگ رہا ہے کہ بوٹیاں تو بہت چھوٹی ہیں شتر مرغ کے لحاظ سے. مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے چکن. ہاں 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 بالکل. چلیں ٹرائی ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. آج بڑے قیمتی وقت آپ اپنا نکال کر آئے، آنے کا آپ کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہی ہے کہ ایک نام ہے ظفر عباس اور JDC، اور وہ ہمارے شہر کے لیے، کراچی کے لیے ہر جو کام ہوتا ہے بڑے اداروں کا وہ ظفر عباس کر رہے ہیں. میڈیکل کے حوالے سے، کرونا میں راشن کے حوالے سے، میڈیکل کے حوالے سے، تو سارا کام وہ کر رہے ہیں. سحری افطاری کے علاوہ اتنا کام ہو رہا ہے، تو اگر ہم اپنا حصہ نہیں ڈال سکتے تو آ کر ان کی حوصلہ افزائی تو کر سکتے ہیں. تو ویسے بھی ہم لوگ یہاں آتے رہتے ہیں اور ان سے ہمارے آپ کا نہیں، ایک عرصے سے ہمارا پیار ہے، محبت ہے. دعائیں ہماری ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح، وقت تو پورے پاکستان میں کام ہو رہا ہے بھائی ماشاءاللہ. اور آپ کے سامنے دیکھیں ایجوکیشن پہ بھی بڑا بڑا کام ہو رہا ہے. ٹیسٹ ہو رہے ہیں کروڑوں روپے کے، لاکھوں روپے کے، لوگوں کی مدد ہو رہی ہے. تو اللہ کے نزدیک سب سے بڑی بات تو یہ کہ انسان کے کام آئے. تو ہماری دعائیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور کامیاب کرے. بہت شکریہ سر. ساتھ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا، آپ کے بڑے فین ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑے چاہنے والے ہیں. آپ کا ایک ڈائلاگ بہت مشہور ہوا تھا، نہیں بتاؤں گا. تو سر اب یہ نہیں بتاؤں گا، یہ نہیں بتاؤں گا. یہ نہیں بتاؤں گا. اب یہ بھی بتا دوں کہ یار میرا چینل تھا ذاکر مستانہ، اور مستانہ کلب کے نام سے، تو کسی نے ہیک کر لیا اس کو، اور وہ ابھی پھر میں اسٹارٹ دوں گا. اب کیا بتاؤں ابھی میں کیا ہو رہا ہے اس پہ. بس ایک دفعہ بول دیں یہ نہیں بتاؤں گا. ابھی رمضان سحری ہے، پھر یہ بتاؤں گا. بہت شکریہ. اب آپ کا آنے کا مقصد کیا ہے یہاں پہ؟ یہاں آنے کا مقصد ہونا چاہیے کوئی. یہ امام کا دسترخوان ہے، امام حسن کا، ٹھیک ہے. بہت بڑا بیٹا اعزاز ہے. اللہ رب کریم نے اتنے سارے لوگوں میں ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم آتے ہیں. اس ملک کا ایک ایسا بیٹا ظفر عباس جس نے یہ خواب دیکھا کہ میں دسترخوان امام حسن لگاؤں، اس میں خود بخود ہم سب آئے اور اس کے ساتھی بن گئے کہ شاید اللہ رب کریم اس چیز کو پسند کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میرے بندوں کو آسانیاں دو، کھانا کھلاؤ. اور یہ جو رونقیں اور یہ ہے، یہ خواب تھا ظفر عباس کا. جب اس کا خواب ہم نے دیکھا تو ہم اس کے ساتھ اس قافلے میں شامل ہو گئے کہ چلو ہم بھی وہ نیک کام میں شامل ہوں. اور اس خواب کو دیکھیں، آج یہ چند لوگوں سے ہی شروع ہوا تھا دسترخوان، اور آج ماشاءاللہ آپ دیکھیں ہزاروں لوگ یہاں آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھانا گھر بھی لے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں. پیار محبت یگانی کراچی کا پتہ چلتا ہے. ہر ایک خوشی کے موقع پہ آتا ہے یہاں. اب آپ پوچھتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، تو مقصد اصل کیا ہوتا ہے بیٹا؟ اصل مسلمان کا مقصد ہے دوسروں کے دلوں کو خوشی دو. ہم جیسے لوگ جب ٹیلی ویژن پہ کام کرتے ہیں وہاں ہم خوشیاں بانٹتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جب وہاں خوشیاں بانٹتے ہیں، یہاں لوگ ہمیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور لوگوں میں جذبہ آتا ہے محبت پیار کا، تو شاید ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے. کیونکہ ظفر کے لیے کئی لوگ یہ کہتے ہیں وہ شتر مرغ کھلا رہا ہے، جو یوں ظلم کر رہا ہے. یہ نہیں، لوگوں کو شتر مرغ کی اور کھانوں کی تکلیف نہیں ہے. لوگوں کو تکلیف اگر ہے نا، وہ یہ ہے کہ ظفر نے ڈائلسس سینٹر کھول دیے ہیں، ظفر نے خون ٹیسٹ کی لیبارٹریاں بنا دی ہیں، ظفر نے قبرستان بنا دی ہیں، ظفر عباس نے مردوں کے لیے بسیں فری کروا دی، ظفر عباس نے قبرستان بنا دیے. 1000 مردوں کا آپ دیکھیں جا کے وہ بنا دیا کہ جہاں کسی کو نہ ایک پیسہ دینا پڑے گا. پھر اسکول بچوں کے بنا دیے، بسیں چلا دیں. تو لوگوں کو جن کو تکلیف ہے نا، جو گھر بیٹھ کے یہ پیغامات دے رہے ہیں یوں ہو گیا یوں، وہ تکلیف اس بات کی نہیں ہے وہ تکلیف ہے یہ کیوں لوگوں کو آسانیاں دے رہا ہے. کیونکہ جو ٹیسٹ اگر 22-23 ہزار میں ہو رہے تھے وہ ہم فری کروا رہے. تو یہ تکلیف ہے کہ یہ مافیا ہے جس کو یہ دکھ ہے کہ یار یہ آسانیاں آج ایک لڑکا کر رہا ہے، کل دوسرا بھی کرے گا، کل تیسرا بھی کرے گا. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ختم کر دیں، روک دیں. لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا. اب یہ زمانہ ہے کہ ہمارے نوجوان ہر چیز کو سمجھ گئے. ہمارے نوجوان یہاں آتے ہیں، ایک پیسہ نہیں لیتے ہیں، اپنے گھروں سے اپنی سحریاں اپنی تاریاں چھوڑ کے سب یہاں موجود ہوتے ہیں. اور یہ دیکھیں نا، لوگوں کو 20,000 25,000 40,000 لوگ آتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور آخر میں کئی دفعہ ان کو کھانا ملتا بھی نہیں ہے، تو ان کی پیشانی پہ شکن نہیں ہوتی ہے. تو وہ جو گھر میں بیٹھے ہیں نا، اللہ ان کو نیک ہدایت دے. اگر وہ کچھ نہیں کر سکتے اس ملک کے لیے، اس ملک کے لوگوں کے لیے، تو ٹھنڈے ہو کے کہیں برف کی سیلیں لے کے بیٹھے، اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ چلیں بہت شکریہ. آپ کا آخری سوال یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ شتر مرغ کھاتے ہیں؟
میں کبھی نہیں کھایا بیٹا, ٹرائی بھی نہیں کیا میں نے, ٹرائی بھی نہیں. ٹرائی بھی نہیں کیا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کئی بچے تھے وہ جو اب جیسے وہ شتر مرغ پہ اعتراض کرنے والے, ان جیسے بچپن میں گلیوں میں لوگوں کے مرغ چرا کے بہت کھائے نا, تو ان کے ہاتھ شتر مرغ نہیں آ رہے ہیں, بڑے بڑے ہیں, تو اس لیے وہ تپ رہے ہیں کہ یار یہ شتر مرغ تو سارے وہ کھلا رہا ہے, ہم اس کو پکڑ کے کٹوا بھی نہیں سکتے, یہ ہے. تو میں تو کھایا نہیں ہے, اس لیے کبھی کھایا بھی نہیں. چلیں, بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. والسلام. سر آپ کے آنے کا یہاں پہ کیا مقصد ہے, آپ اتنا ٹائم میرا مقصد یہ ہے کہ میں ایک پاکستانی ہوں اور جو نیک کام ہوتا ہے میں اللہ کے حکم سے ہر جگہ پہنچتا ہوں, اور یہ تو ظفر عباس نے جو JDC فاؤنڈیشن ہے یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں, تو ہم اپنا انگلی کٹوا کے شہیدوں میں شامل ہو جاتے ہیں, بس اللہ کی مہربانی ہے, اور یہ تو اللہ میاں سے بزنس ہے بھائی. صحیح. سر آپ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوں گے, بہت زیادہ ٹرولنگ بھی ہو رہی ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں؟ ٹرولنگ ہوتی رہے, جو سچا کام ہے وہ آپ کے سامنے, جو ٹرول کر رہا ہے اس کو کرنے دو یار. اس سے سر آپ شتر مرغ کھاتے ہیں؟ شتر مرغ میں پال رہا ہوں, وہ جو بڑا ہو جائے گا پھر کھاؤں گا. چلیں سر, بہت شکریہ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.